ایران میں بچیوں کے اسکول پر حملے کا ذمہ دار امریکہ نکلا۔ امریکی فوجی تحقیقات میں بڑا انکشاف۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز حقائق منظر عام پر لے آیا۔ اخبار کے مطابق میناب میں اسکول پر حملہ ہدف کے تعین کی غلطی تھی۔ میزائل حملے کے لیے پرانے ڈیٹا کا استعمال کیا گیا جو غلطی کا باعث بنا۔ ایران کے اسکول پر حملے کا ذمہ دار امریکہ، فوجی تحقیقات میں بڑا انکشاف۔ نیو یارک ٹائمز حقائق منظر عام پر لے آیا۔ امریکی اخبار کے مطابق میناب اسکول پر حملہ ہدف کے تعین کی غلطی تھی۔ میزائل حملے کے لیے پرانے ڈیٹا کا استعمال کیا گیا۔ امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے تحقیقات ابتدائی مراحل میں ہیں، پرانے ڈیٹا کو ڈبل چیک کیوں نہیں کیا گیا؟ اس اہم سوال سمیت کئی سوالات کے جوابات سامنے نہیں آئے۔ نیو یارک ٹائمز نے بچوں سے بھرے اسکول کو نشانہ بنانا حالیہ اشروں کی سب سے بڑی اور بھیانک فوجی غلطی قرار دیا۔ جنگ ختم کرنے کا واحد طریقہ ایرانی خود مختاری کو تسلیم کرنا ہے۔ جنگ میں ہونے والے نقصان کا ہر جانہ ادا کیا جائے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ سوشل میڈیا پر لکھا، مستقبل میں کسی بھی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے خطے میں جنگ کی آگ بھڑکائی۔ پاکستانی اور روسی رہنماؤں سے مثبت بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں سے خطے میں امن کے لیے ایرانی عزم کا اعادہ کیا۔ آگے بڑھتے ہم کو بتاتے ہیں، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جان بوجھ کر بڑھائی، کمپنیوں کو فائدہ پہنچایا، 19 ارب کا ٹیکہ لگایا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں حکومتی فیصلوں پر تنقید۔ کہا ٹیکس لگاتے، قیمتوں کو فوری نہ بڑھاتے، کفایت شاری پالیسی بھی مگرمچھ کے آنسو قرار۔ اسکول بند کرنے کے فیصلوں کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سرکار نے 20 روپے ٹیکس بڑھایا ہے اور 35 روپے پرائز بڑھائی ہے کمپنی۔ بیسٹ یہ ہے کہ بہت بڑی غلطی کی ہے اور ورسٹ یہ ہے کہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ کوئی سینس نہیں تھا کمپنیوں کو فائدہ دینے کا۔ یہ کتنے ارب کی پکی بنتی ہے جی؟ 19 ارب روپے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے پی ایس ڈی پی کو 50% پہ فریز کر رہا ہوں۔ اسی طرح صوبے جو ہے نا وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنا پی ایس ڈی پی جو ہے صوبوں کا اے ڈی پی جس کو بولتے ہیں وہ ہم 50% پہ فریز کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں کہ ہم سیلری کو 25% کاٹ دیا، یعنی کہ 4 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے وہاں سے کاٹ دیے اور 25 کروڑ روپے آپ ایم این ایس کو پھر بھی دے رہے ہیں۔ آسٹیرٹی کے نام پہ جو ایک میجر لیا ہے میں سمجھتا ہوں بہت غلط ہے۔ یہ انہوں نے اسکولیں بند کر دی۔ 2025 میں پورے اسکول ایئر میں پنجاب میں صرف 135 دن اسکول لگی ہے۔ 31 مارچ تک چھٹی دے دی ہے، کبھی بسنت آتی ہے ہم چھٹی دے دیتے ہیں، عید تو خیر ہم دیتے ہی ہیں، اس کے بعد اسموگ ہو گئی چھٹی دے دی، کرکٹ کا میچ ہوا چھٹی دے دی۔ مجھے بتائیں کہ کون سے گاؤں کے اندر یہ بچے گاڑیوں میں بیٹھ کے اسکول جاتے ہیں یا دیہاتوں میں؟ دنیا بھر میں یہ ہے کہ آخر تک اسکول بند نہیں ہوگی اور سب سے پہلے اسکول کھلے گی۔ ہمارے یہاں الٹی گنگا بندی کی کچھ بات ہوئی اسکول بند کر دو۔ فاہوں پر کان نہ دھریں، نہ گھبرائیں۔ پاکستان کے پاس سرکاری ملکیت میں اپریل تک کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ مزید تفصیلات رضوان عالم کی رپورٹ میں دیکھیے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، ملک میں پیٹرول اور ڈیزل وافر مقدار میں موجود۔ پی ایس او کی رپورٹ کی تفصیلات سما کو موصول ہو گئیں۔ پاکستان اسٹیٹ آئل کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کا 20 دن سے زائد کا ذخیرہ موجود۔ نجی کمپنیز کے پاس بھی وافر مقدار موجود ہے۔ قلت سے متعلق غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ عمان سے رواں ماہ کے لیے پیٹرول کے 2 کارگو خریدے جا چکے ہیں جو شیڈول کے مطابق آئیں گے۔ حکومتی معاونت سے سعودی عرب سے بھی پیٹرول کا کارگو حاصل کر لیا گیا۔ ایک اور جہاز اپریل کے پہلے ہفتے کے لیے خریدا جا چکا ہے۔ 10 مارچ کو کھولے گئے ٹینڈر پر 25 اپریل کو پیٹرول کا دوسرا کارگو مل جائے گا۔ پی ایس او حکام کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال کے باعث کویت پیٹرولیم سے 2 تیار کارگوز پاکستان نہ پہنچ سکے۔ ڈیمانڈ اور سپلائی کے مطابق کارگوز کی تعداد کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آنے والے زرعی سیزن اور اسٹریٹجک اسٹاک جمع کرنے کے لیے متبادل ذرائع آپشن پر بھی نظر ہے۔ سید رضوان عالم، سما، کراچی۔ اسرائیل کی سفاکیت ماہ مقدس میں مسجد اقصیٰ کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے۔ 8 اسلامی ممالک کی شدید مذمت۔ پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر کے وزراء خارجہ کا مشترکہ بیان جاری کر دیا گیا۔ بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ماہ رمضان میں مسجد اقصیٰ کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند کرنا قابل مذمت ہے۔ عبادت گاہوں تک جانے پر امتیازی رکاوٹیں بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور پاکستان میں شوال کا چاند 19 مارچ کو نظر آنے کا امکان ہے۔ سپارکو نے عید الفطر 21 مارچ کو ہونے کی پیش گوئی کر دی۔ سپارکو کے مطابق شوال 1447 ہجری کا نیا چاند 19 مارچ کو صبح 6:23 پر پیدا ہوگا۔ اس روز غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 12 گھنٹے 41 منٹ ہوگی، جس کی وجہ سے اس کے نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ شوال کے چاند کی رؤیت کا حتمی اعلان مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی۔
तो लाहौर में सहरी के वक्त होने वाली बारिश से शहर का मौसम सुहाना हो गया। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी हुई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के दीगर इलाकों में भी रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अन जफर से। अंस, मंजर कशी कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे शहरी के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें समनाबाद है, चुबुर्जी है, मॉडल टाउन की तरफ है, गुलबर्ग की तरफ है, यहाँ पर बारिश हुई थी। माह रमज़ान की पहली बारिश के बाद शहर का मौसम इस वक्त काफ़ी खुशगवार हो चुका है और लाहौर में गुज़िश्ता कुछ रोज़ से गर्मी की शिदत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था, उसमें भी काफ़ी कमी आई है और इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त भी लाहौर में आसमान पर बादलों का बसेरा है और 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आने वाले 12 घंटों के दौरान मजीद बारिश भी मुतवक्की है और शहरियों का रोज़ा जो है वो इसी तरह ठंडा गुजरने का ही इम्कान है। जी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके। इनके 58 बहरी जहाज, एयरफोर्स, दिफाई आलात सब तबाह कर दिए। उसके बावजूद जल्दी नहीं निकलना चाहते। हमें ये काम मुकम्मल करना होगा। हम अमेरिका और दुनिया को लाहक खतरे को खत्म करेंगे। हम अपना काम मुकम्मल करने तक नहीं छोड़ेंगे। अमरीकी सदर का कहना था अमेरिका तेल की आलमी तरसील के लिए काम कर रहा है। IEA ने 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करने पर इत्तेफाक किया है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें नुमाया तौर पर कम हुई हैं। Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We knocked out 58 naval ships. We knocked out their navy, but they also knocked out the mine layers, and we knocked out 31 of them. Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Their air force is gone. Totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. After midnight hammering, then we left. We figured that'll be the end of them for a while. But they started again. That's why we got to finish it, right? We don't want to go back every 2 years, and oil prices are already coming back down, and it's going to come down, but we're not leaving until that job is finished, and it's going to be very fast. My administration, as you know better than anybody, is also working to keep the oil flowing. It's flowing all over. Earlier today, the International Energy Agency agreed to coordinate the release of a record 400 million barrels of oil from various national petroleum reserves around the world, which will substantially reduce the oil prices as we end this threat to America and this threat to the world. We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग में हम बहुत अच्छी सूरत हाल में हैं। आबनाए हुर्मस पर भी भरपूर नजर है। अमेरिका अब फ्री रेंज की तरह ईरान में कार्रवाई कर रहा है। जॉइंट बेस एंड्रयूज पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अहम ये है कि जंग जीतनी है, जल्द और फैसला कुन जीत, ताकि ईरान दोबारा अपनी फौजी और बुनियादी ढांचे की सलाहियतें हासिल ना कर सके। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अगरचे वो तेहरान या दीगर इलाकों के बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से मुल्क की दोबारा तामीर तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी, लिहाजा वो फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती कौंसिल में पड़ोसी ममालिक पर ईरान के हमलों के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद को 135 ममालिक की हिमायत हासिल थी। करारदाद के हक में 13 अरकान ने वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद के मुताबिक ईरान के हमले आलमी अमन के लिए खतरा हैं। करारदाद में खलीज फारस में आलमी जहाज रानी को खतरे में डालने की मजम्मत की गई। करारदाद बहरीन ने खलीजी ममालिक और उर्दन की हिमायत से पेश की है। पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट दिया। बहरीन के मंदूब ने कहा करारदाद का मंजूर होना ये जाहिर करता है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ईरान के हमलों को नाकाबिले कबूल और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार देती है। अमरीकी मंदूब ने कहा ईरान की जानिब से पड़ोसी ममालिक को यरगमाल बनाने की पॉलिसी नाकाम हो गई। ईरानी रजीम एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकती। रूसी मंदूब बोले मशरिक़ वसत में मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस है। किसी मुल्क की शहरी आबादी पर हमला नाकाबिले कबूल है। उन्होंने इसराइल और अमेरिका की ईरान पर जारियत नामुनासिब करार दी।
چینی مندوب نے کہا مشرق وسطی میں سویلین انفراسٹرکچر پر حملے فوری بند کیے جائیں. یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. فوری طور پر فوجی کارروائیاں بند کی جائیں. تنازع کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے. سلامتی کونسل میں قرارداد پر ایران کا سخت رد عمل. ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ کونسل میں سیاسی مفادات کو UN چارٹر پر فوقیت دی گئی. قرارداد ایران کے خلاف واضح ناانصافی ہے. امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جارحیت کی ہے. ایرانی مندوب نے کہا کہ قرارداد زمینی حقائق کو مسخ کر رہی ہے. موجودہ بحران کے اصل وجوہات کو نظر انداز کیا گیا. سلامتی کونسل میں جنگ بندی کے لیے روس کی جانب سے پیش کردہ قرارداد مسترد ہو گئی. روسی قرارداد میں مشرق وسطی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا. شہریوں اور سول انفراسٹرکچر پر حملوں کی مذمت کی گئی. بحران کا حل مذاکرات اور سفارتکاری سے نکالنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. قرارداد کو مطلوبہ 9 ووٹ حاصل نہ ہو سکے. ووٹنگ کے بعد اقوام متحدہ میں روس کے سفیر نے کہا سلامتی کونسل نے جنگ فوری روکنے کا واضح مطالبہ مسترد کر دیا ہے. بعض ممالک کے امن و بین الاقوامی قانون سے متعلق دعوے محض خالی نعرے ہیں. امریکی صدر کے دعووں کے باوجود عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم نہ ہوئیں. IAEA نے 400 ملین بیرل تیل ریلیز کرنے کا اعلان کیا تھا. امریکی کروڈ آئل $93.18 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $98 سے اوپر چلی گئی ہے.